پیارے بچوں، میں آپ کو بتا رہا تھا حقوق کے متعلق۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندوں میں سے سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ ہیں والدین۔ اولاد پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ والدین کا مقام اور ان کا درجہ پہچانے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ گھریلو زندگی میں سب سے اونچا مقام اور درجہ وہ والدین کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد رشتوں میں جو سب سے بلند اور مرتبے والا رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، سب سے بلند۔ اور قرآن حکیم میں اللہ نے جہاں اپنے حق کی بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی بھی بات کی ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے وہاں والدین کے حقوق کی بھی بات کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو سرور کائنات نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو سرور کائنات جانے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب عمل جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک سب سے پیارا عمل، اور یہ اولاد کا اہم فریضہ ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے۔ بات چیت کرتے وقت ادب جو ہے اس کا خاص خیال رکھے، بے ادبی سے پرہیز کرے۔ کسی مجلس میں اگر والدین کھڑے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ وہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد خود بیٹھیں۔ بات چیت میں ادب کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر اولاد پر یہ حق ہے کہ والدین اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا اف ولا تنہرہما، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے اولاد کے لیے کہ ان کا ہر ایک حکم مانے۔ اولاد کے لیے کیا ضروری ہے کہ والدین کا ہر ایک حکم مانے سوائے اس حکم کے جو خلاف شرع ہو۔ باقی تمام حکم اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے مانے۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ جنت کس طرح ہے؟ اگر تم ان کی خدمت کرتے ہو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہو، ان کا ہر ایک حکم مانتے ہو تو پھر اس کے بدلے تم جنت کے مستحق بن سکتے ہو۔ دوزخ کس طرح ہے؟ اگر تم ان کی فرما برداری نہیں کرتے، حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کی بات نہیں مانتے تو پھر اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو اس وجہ سے وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ تین قسم کے بندے قیامت والے دن اللہ کریم ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں، اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد سرور کائنات خوشخبری کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، جو بندہ یہ عمل کرے گا پھر اللہ کریم اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کی عمر دراز فرمائے گا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے کے لیے دوسری خوشخبری ہے کہ اللہ کریم اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اس کا رزق وسیع کر دے گا، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری ارشاد فرمائی ہے۔ تو آج ہم سب اس اسمبلی میں اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں جن کے والدین دونوں زندہ ہیں اور جن کے دو میں سے ایک ہے یا دونوں نہیں ہیں، تو اولاد پر اگر مر جائیں والدین تو پھر بھی حق ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر جائے۔ پھر اگر ان والدین زندہ ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس پر ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور ان کا ہر ایک حکم مانیں گے، دل سے مانیں گے، جو وہ بات کہیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔